محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت۔ ہمارے ہاں شادیاں کرتے وقت لوگ بڑی ہی دیکھ بھال اور چھان پھڑک سے کام لیتے ہیں، بڑی تگ و دو کی جاتی ہے، جو پنجابی میں کہتے ہیں جو کھیکھن اور جو طریقہ وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ مناسب رشتہ ڈھونڈنے کے لیے لگا دیتے ہیں، اور صرف دیکھنا بھالنا کہ اس کا قد کتنا ہے، اس کی موٹائی کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر کچھ لوگ فال نکلواتے ہیں، کچھ لوگ ستارے ملواتے ہیں کہ ہمارے ستارے بھی آپس میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، فال ملتی ہے آپس میں نہیں ملتی، ان کی لکیریں آپس میں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی شادیوں کے بعد لڑائیوں کے طویل سلسلے، شادی کے بعد کہتے ہو جی ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گئے، سب کچھ کر کے یہ کہہ لیں کہ کوئی لاکھوں میں کوئی ہوگا کہ شادی کے بعد جس کا سلسلہ مسلسل صحیح طریقے سے چل رہا اور وہ خوشگوار اور مزیدار زندگی گزار رہے ہوں گے، لاکھوں میں جوڑا ہوگا کوئی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو لاکھوں میں جوڑا ہو انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو لاکھوں میں ایک جوڑا خوشکن زندگی گزار رہا ہے انہوں نے نہ تعلیم دیکھی، نہ موٹا نہ پتلا، کچھ اس کے معاملات کو نہیں دیکھا لیکن اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہوتا کیوں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات اور ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات آج میرے سامنے آئی تو میں نے چاہا کہ اپنا وہ تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ہمارے ادارے میں رشتے کروانے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ ایک جگہ پر رشتے کی لڑکے والوں کی بات چلائی، لڑکے والوں نے لڑکی کو پسند کر لیا، ٹھیک ہے جی ہمیں منظور ہے، لڑکی پسند کر لی، لڑکی والوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے لڑکے کی تصویر ہم نے دیکھی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بات ساری مکمل ہو گئی۔ اب لڑکے والوں نے بات وہاں پر پکی کرنے کے لیے جانا تھا لڑکی والوں کے ہاں، تو ان کی طرف سے فون آ گیا نہیں جی وہ والدہ جو ہے وہ آج ماموں کے گھر جا رہی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرنے، تو لگا کہ معاملہ کچھ تھوڑا سا خراب ہو گیا۔ بعد میں جب تفصیل میں پتہ کیا تو کہنے لگے جی ہمیں تو فلاں جگہ سے رشتہ جو ہے وہ مل گیا، انہوں نے کہا جی ہم نے رشتہ کرنا۔ اب لڑکی والے پریشان، ظاہر بات ہے اتنا معاملہ جب بات مکمل ہونے کے قریب آئے اور کوئی بندہ انکار کر دے تو وہاں سے دکھ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ایک مجھے چھوٹا سا تجربہ ہوا، ہمارے یہاں یہ سلسلہ کچھ ایسا چل پڑا کہ لڑکی والے بیسیوں لڑکوں کو رد کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کی شریعت نے کسی جگہ پر جس کو لازم قرار نہیں دیا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بیسیوں لڑکوں کو رد کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جب ان کو رد کرتے ہیں تو ان کے دل میں اس وجہ سے دکھ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے ان کو دکھ دے دیا، اس دکھ کو جنم آپ نے دیا اور آپ نے ان کے گھر میں اسے پھینک دیا۔ لڑکی والے لڑکوں والوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، وہ ان کے اور بار اور پھر کیا ہوتا ہے دیکھ دکھا کے بعد جب طے ہونے کے قریب ہو گئی معاملہ چلنے، پھر جھوٹ بولنا اور جی ہم نے استخارہ کرایا ہمارا استخارہ ٹھیک نہیں آیا، کہ جی میں نے کہا جی یہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں، اور جی ہم چاہتے ہیں جی اب وہ دکھی ہوں گے اور ان کو کہیں تکلیف نہ ہو، تو میں نے کہا تکلیف تو ان کو ہوگی، آپ جھوٹ بھی بولیں گے تکلیف بچے گی کیسے؟ اتنے لوگوں کو آپ نے دکھ دیے اور دکھ دینے کے بعد آپ کو ایک رشتہ پسند آیا، آپ نے وہاں شادی کر لی، تو وہ جو دکھ آپ نے بانٹے تھے وہ کیا کریں گے؟ ہم تو سمجھتے کچھ نہیں اس کو، یقین جانتے کسی کے ارمان، کسی کے دل، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہماری نظر میں اس کی ایک چوانی کے برابر ویلیو۔ ہم کہتے ہیں یہ گناہ کیا ہے؟ ہماری مرضی، ہم جہاں مرضی شادی کریں، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، اتنی ہی مرضیاں ہماری ہو گئی، جس کو مرضی دکھی کرے، جس کو مرضی رد کر دے،
اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے ہزاروں عیب نکال دے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے گناہ کیا کیا، ہم نے کیا کیا جی، ہمارے گھر میں دکھ کہاں سے آ گئے؟ دکھ کہیں اور سے نہیں آتے. یہ میں بات آپ کو بتا دوں، جو آپ کے گھر میں آ رہا ہے بار بار، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا گھر یہی ہے، وہ یہی سے جنما تھا، وہ یہی پیدا ہوا تھا، اسی لیے پلٹ پلٹ کے آتا ہے آپ کے گھر میں. کسی کا دکھ آپ کے گھر میں کیوں آئے گا؟ کبھی ہمسایہ تو آپ کے گھر میں نہیں آ گیا، ایسا کبھی نہیں، ہمسایہ اور ساتھ گھر اس کا ساتھ میں ہو اور آپ کے گھر میں آ جائے، کوئی پاگل ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوتا. جو دکھ ہمارے گھر میں آنے ہوتے ہیں، ہم نے جانے میں انجانے میں ان دکھوں کو پیدا کیا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی رشتہ آئے اور تم اس کے اخلاق اور دین میں کوئی عیب نہ دیکھو، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، تم اس کے دین اور اخلاق میں کوئی عیب نہ دیکھو، اس رشتے کو رد مت کرنا. اور اگر تم نے ایسا کیا تکن فتنۃ و فساد فی الارض، اور ایک میں فساد عریض فی الارض، اگر تم ایسا کرو گے تو فتنہ اور فساد زمین میں پھیل جائے گا. ہم لوگ پھنسے، ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، آپ کسی کو خوشی دیں گے تو آپ کے گھر میں لوٹ کر کیا آئے گی؟ خوشی آئے گی، لوٹ کے وہیں پہ آئے گی. اور اگر آپ دکھ بانٹیں گے تو دکھ بھی لوٹ کے وہیں پر آئیں گے. لہا ما کسبت، انسان جو کماتا ہے نیکی، جو کماتا ہے خوشی، تو اسی کے لیے ہے. وعلیہا ما اکتسبت، اور جو برائی کمائے گا وہ لوٹ کر اسی کے اوپر آن پڑے گی. لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور آج میں نے پچھلے دنوں ایک دو جگہ پر دیکھا، لڑکیوں نے شادی کرنے سے ہی کیا کر دیا؟ انکار کو ہم شادی کروانی نہیں. شادی کیوں نہیں کروانی؟ اتنی دفعہ ریجیکٹ ہونے کے بعد اب بندہ کہ میں کتنا بے عزت ہو جاؤں، کتنی ذلت اٹھائیں. انہوں نے کہا ہم نے شادی کروانی نہیں، اب بس کنوارے ہیں تو کنوارے ہی مر جائیں گے، کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے بہتر ہے ہم ایسے ہی زندگی گزار. خوشی کے ساتھ نہیں، لیکن وہاں سے دکھ بوٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں اندر سے. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس سطح سے تھوڑا اوپر ہو جانا چاہیے، ان چھوٹی باتوں کو دل پہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن سب لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگوں کی جس طرح کہتے ہیں دعا لگتی ہے تو اسی طرح کیا لگتی ہے؟ بد دعا بھی لگتی ہے. یہاں اگر حقدار نہ ہو تو پھر تو نہیں لگتی، اگر حقدار نہ ہو تو کوئی لاکھوں بد دعائیں دیتا رہے، کروڑوں بھی بد دعائیں دے، مسئلہ نہیں. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھرانوں کی جو خوشیاں چھن رہی ہیں، کبھی سوچیں اکیلے میں بیٹھ کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں آپ نے بھی کچھ کیا ہے. ایسے نہیں ہوتا، یہ نظام ایسے ہی تھوڑی بنا ہوا ہے. تو رشتوں کے حوالہ سے ٹھیک ہے، انسان کو دیکھنا چاہیے، اچھا رشتہ دیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں گھر کے وہ بات تو ختم ہی ہو گئی، وہ جو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ نکاح کتنی وجہ سے کیا جاتا ہے؟ 4 وجہ سے کیا جاتا ہے. لمالہا، مال کی وجہ سے، ولی جمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے، ولی دینہا، اس کے دین کی وجہ سے، ولی حسبہا، اور اس کے خاندان کی وجہ سے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اگر دین ہے تو دین والی کے ساتھ نکاح کر کے تم کامیاب ہو جاؤ. تو ہمارے ہاں تو بات ہی ختم ہو گئی. لڑکے والے ہوں تو ان کا اپنا معیار ہے دیکھنے کا، اور لڑکیاں ہیں تو ان کا اپنا ہے. وہ لڑکی والے تو بس پیسہ دیکھتے ہیں، پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ جتنا زیادہ ہوگا تو اتنی سہولت ہے. اور لڑکے والے ان کے یہاں نظر بس خوبصورتی، اس کے سوا باقی باتیں چھوڑے. اگر ہے تو ٹھیک ہے تو انہیں پرواہ نہیں. یہ کہہ لیں کہ اگر دینداری ہو تو انہیں اعتراض نہیں ہے، اگر باقی چیزیں ہوں تو انہیں اعتراض نہیں ہے. ہاں خوبصورت ضرور ہونا چاہیے، اگر خوبصورت ہے تو باقی نہیں بھی ہیں تو کوئی بعد میں ٹھیک ہو جائے گی، سارا کوئی معاملہ چل جائے گا. تو یہ بات یاد رکھیں، دوسروں کو دکھ دے کر آپ کبھی یہ مت سمجھیں کہ آپ سکھی رہ پائیں گے. دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا کر آپ کبھی یہ مت سمجھیے کہ آپ کے دل کو کبھی ٹھیس نہیں لگے گی. خوشیاں بانٹیں. نبی علیہ السلام نے وہ جو فرمایا نا کہ اپنے کسی بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی کیا ہے؟ صدقہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جب آپ کسی کو مسکرا کر ملیں گے تو لوگ بھی آپ کو مسکرا کر ملیں گے. آپ کسی میں خوشی بانٹیں گے تو لوگ بھی آپ کو خوشیاں بانٹ. ہم نے تو چاروں طرف یہ جانے میں اور انجانے میں ہو رہا ہے، اس پر کبھی دھیان ہی دیا کسی نے. تو آج اس حوالے سے چونکہ بات میرے سامنے آئی، ایک چھوٹا سا تجربہ مجھے ہوا جاننے کے حوالہ سے، تو میں نے چاہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. کسی دوسرے کے دل دکھانے سے بچیں. وہ جو ہمارے یہاں وہ شعر مشہور ہے نا، اگرچہ لوگ اس پر اعتراض کرتے کہ ٹا دے مسجد
ٹھاڈے کعبہ ٹھاڈے جو کچھ رہندا ایک بندے دا دل نہ ٹاوی رب دلاں وچ. لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ جی یہ خانے کعبے کے خلاف ہے جی یہ مسجدوں کے خلاف ہے. ایسا ہرگز بھی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ٹھا دو. اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو وہ تو پاگل ہوگا, کوئی دیوانہ ہوگا جو ایسی بات کہے گا. اس کا مطلب یہ کہ مسجد کو گرانے کا گناہ کم ہے اور ایک مومن کے دل کو دکھانے کا گناہ کیا ہے, یہ زیادہ ہے. اور یہ میں اپنی نبی علیہ السلام نے خانہ کعبے کو مخاطب کر کے کہا تھا, اے خانہ کعبہ تیری حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت زیادہ ہے. ہم لوگ اس کو سمجھتے کسی ایک مومن کے دل دکھانے کو کچھ نہیں سمجھتے. تو شعر کا مطلب جو غلط لوگوں نے نکالا وہ تو غلط ہوگا. جو میں بتا رہا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات درست ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے دل کو نہ دکھائیں, مومن کو تکلیف مت دیں, کیونکہ مومن کو تکلیف وہ جو ایمان ہے نا, آپ بندہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے, لیکن فرمایا جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے نا وہ ایمان سے کیا ہو جاتا ہے, ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. وہ مومن نہیں ہے. ہمسایہ جس کا تکلیف میں ہو آپ اندازہ لگائیں. بات صرف کتنی ہے کہ دوسروں کو دکھ دینے سے بچے, دوسروں کو تکلیف دینے سے, دل دکھانے سے بچے, ورنہ دکھوں سے کوئی ہمیں بچا نہیں پائے گا. خوشیاں اگر آپ بانٹ سکتے ہیں تو جتنی بانٹیں, لوگوں میں مسکراہٹیں بانٹ سکتے ہیں تو بانٹیں, دکھ مت بانٹیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خوشیوں کو لائے اور ہماری زندگی سے دکھوں کو ختم فرمائے اور ہماری غلطیوں کو تاہیوں کی اصلاح فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.